اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان فرمایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، ڈر سنانے والا بنایا ہے، وداعیا الی اللہ، اور آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنایا، بِإِذْنِهِ اس کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ساری شانیں ہی وراء الورا ہیں، لیکن فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی جانب دعوت دیں گے۔ حضور داعیے الی اللہ ہیں، صحیح عقائد، صحیح نظریات۔ میری طرف دیکھیں جی آپ حضرات، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ موبائل آپ کے پاس ہی ہے، میں نہیں جانا ہے، بس آپ لوگ میری بات پر غور کریں۔ دو چار دوست بنا رہے ہیں، یہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ ویڈیو، باقی دوست توجہ کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔ کوئی ٹھنڈے خطیب بھی ہوتے ہیں نا، بغیر نعروں کے بھی تقریر کر لیتے ہیں، تو میں کر لیتا ہوں ساری تقریر بغیر اونچی سبحان اللہ کے اور بغیر نعروں کے ساری کر لیتا ہوں، اور ہو جاتی ہے، میں آرام سے گزر جاتا ہوں۔ تو آپ اطمینان سے بس سنیں تو صحیح نا، مجھے موقع تو دینا میں بات کروں۔ عزیز دوستو، دنیا میں مضبوط وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ کمزور ہے نا، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا غلط ہے، پتہ نہیں مجھے اس طرف جانا چاہیے، پتہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے، کچی پکی کمزور باتیں۔ صبح جملہ اور ہے، دوپہر کو جو جملہ ہے وہ صبح والے کے مخالف ہے، اور شام کو جو بات کر رہے ہیں وہ سارے دن کی باتوں کی مخالفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، نظریاتی طور پر پختہ کیا لوگوں کو۔ عرب کے لوگ تو ہمات کا شکار تھے، قربانیاں کر کے اس کا خون کعبے کی دیواروں سے ملتے، وہ طرح طرح کی توہمات کرتے۔ جب وہ طواف کرتے بیت اللہ شریف کا تو سارے کپڑے اتار کے کرتے، احرام باندھ لیتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے، پیچھے سے پھلانگ کر کے گھر آتے۔ تو ہمات کا شکار، کچی پکی باتیں۔ رسول پاک کو اللہ نے داعیہ الی اللہ بنایا، محبوب کریم نے انہیں سچے اور کھرے نظریات دیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا بھئی تم کس بات میں ادھر ادھر بھاگتے ہو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ ان چکروں سے باہر آؤ، توہمات سے، کچی باتوں سے باہر نکلو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکھرے ہوئے عقائد، یہ نظریاتی زندگی ہے، یہ نظریہ ہے کہ ہم دنیا میں کوئی محمل زندگی گزارنی آئے۔ اللہ نے کسی چیز کو عبث نہیں بنایا، کوئی چیز فضول نہیں ہے، نظریاتی زندگی ہے۔ موت اور حیات کی تخلیق میں ایک مقصد ہے، یہ حضور نے بتایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہو، یہاں تم نے اپنی مرضی سے نہیں زندگی گزارنی، اللہ رسول کی مرضی سے گزارنی۔ نظریاتی کیا لوگوں کو، اور بتایا کہ یہ دنیا ایک کھیتی ہے، یہاں تم نے کوئی فصل لگانی ہے، قیامت کا دن آئے گا، پھر اس فصل کا تمہیں پھل دیا جائے گا۔ نظریاتی بنایا، نظریاتی۔ وہ جو لوگ غیر نظریاتی تھے نا، مثلا وہ کہتے تھے کھانا ہی سارا کچھ ہے، سونا ہی سارا کچھ ہے، شہرت ہی سارا کچھ ہے، دنیا کا مال دولت ہی سارا کچھ ہے، یہ غیر نظریاتی لوگ ہیں۔
پھر اس کھیل کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہوتا. یہ دولت والا کھیل ہے نا. باقی دنیا میں آپ کوئی کھیل بھی کھیلتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھئی اتنے اتنے اوور ہیں, اتنا اتنا فلاں ہے, اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ ہے, کوئی رزلٹ نکلتا ہے. اور یہ جو پیسوں والا کھیل ہے, کھلاڑی بدلتے ہیں, دادا کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا, کھلاڑی بدلتے ہیں, نتیجہ کوئی بھی نہیں. کماتے رہو, ساری زندگی لگے رہو. حضور نے نظریاتی کیا, لوگوں کو نظریاتی نظریہ دیا, اللہ کی جانب بلایا, کچی پکی باتوں سے لوگوں کو نکالا, ان کو ان کے اعصاب کو مضبوط کیا. یہ جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا, یہ لوگوں کو پکا کرنے کا دور نہیں. اس میں زیادہ تر لوگ قوم کو کچا کرنے کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں فطور پیدا کرتے ہیں. یعنی عجیب آدمی ہے نا, ایک بندہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو ڈسکس کرتا ہے, اسے پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے, پھر حضور کے صحابہ پر بات کرنی چاہیے. وہ جو اول مخاطب ہیں, اول قرآن و حدیث کے, جنہوں نے حضور سے دین لے کے ہمیں دیا ہے, وہ صحابہ کو ڈسکس کر رہے ہیں, اسے پتہ ہی کوئی نہیں. کچے پکے نہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک اپنی فکری بنیادوں کا خیال کریں. اور جو حضور کی اولاد ہے نا, اس کو میرے امام نے نسل نور کہا ہے. وہاں بھی ذرا ہوش سے بولیں, ذرا احتیاط سے, ذرا جملوں پر پیرا لگا کے. یہ صرف میرے امام کا فتویٰ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یعنی ایک ایک بچے کو نورانیت والا کہا, یہ صرف فاضل بریلوی نے کہا. تو ذرا تھوڑا سا نا نظریاتی طور پہ یہ نکل آئیں. وہ ہمارے ہاں نا تقریر چمکانی ہوتی ہے نا لوگوں نے, تو سادی سادی چمکتی نہیں ہے نا جی. تو وہ پھر نا مطلب میں بھی اکثر رہتا ہوں جلسوں میں, تو میں چھوٹا آدمی ہوں, میں غور سیکھتا ہی رہتا ہوں, آپ سے بھی بڑا کوئی سیکھتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں ایک خطیب صاحب آئے ہیں بیچارے, حال ان کا میری طرح بڑا خستہ ہے, پر وہ بھالو چڑھا رہے ہیں, کہتے ہیں آج میں دسنا ہے صحابہ دی شان کی. میں کہ کرما لے تو کی دسنا ہے, شان تے اللہ نے قرآن تے دس چھڑی ہونا دی, سرکار نے فرمان میں, تو کوئی مطلب کیا انوکھی بات تو کرے گا. تو سیدھا سیدھا قرآن و حدیث سے پڑھ اور لوگوں کو بتا اور جا. تم کیا مسئلہ انوکھا کیا بتائے گا. ایک اور کھڑا ہوتا کہتے ہیں آج میں نے بتانا اہل بیت کی شان کیا ہے. او بھائی تو کیا بتائے گا, ان کی شان تو اللہ نے بتا دی قرآن میں, ان کی عظمتوں کے تذکرے حضور نے کر دیے. نئے نئے نقطے جب نکال کے لاؤ گے تو اس سے نا خدشات پیدا ہوں گے. جو باتیں طے ہو گئی ہیں, ہمارے بزرگ طے کر گئے, ان میں کبھی بھی کسی طرح بھی الجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, عوام کا بھی ایک مسئلہ ہے. جو نئی خبر ہوتی ہے نا, نئی, مثلا نماز پڑھا کرو, یہ تو ساری مسجدوں کے مولوی کہہ رہے ہیں, یہ تو نئی بات ہی نہیں. قرآن مجید پڑھا کریں گے تو سارے کہہ رہے ہیں. اب جب کوئی بندہ انوکھی بات کرتا ہے نا, تو بندے کہتے ہیں اے دی سنو, یہ پتہ نہیں ان کی کرن لگا ہے. یہ انوکھی سے نکل آئیں, روٹین میں رہیں اور طے شدہ چیزوں کو نہ چھیڑیں. ایک تو یہ مسئلہ. ایک مسئلہ ہمارے ہاں جاہل صوفیاء کا ہے, جاہل